आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एक और नाअहली, एक और डील, एक और एनआरओ और ग्रे से व्हाइट, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे, मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया हो। जिन्होंने हम पे इल्जामात लगाए, हमें अदालतों में घसीटा, ये कहाँ का इंसाफ था? खान साहब तो कहता था कि वो चोरों के साथ नहीं बैठेगा, अब खुद चोर निकला। हमारा तोशा खाना से वो दोनों हाथों से चोरी कर रहा था। डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो एक इलेक्शन की इसकी हुई है, मौजूदा सीट की। बाकी सारी सीटों के ऊपर नाअहली का इतलाक नहीं होता। इस चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, ना वो इनकार कर सकता है, ना इनकार किया है उसने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान के सियासी मैच के अहम तरीन और मंजे हुए खिलाड़ी को खेल से टेक्निकल नॉट आउट कर दिया गया है। खादिम पाकिस्तान की टीम ने कप्तान के खिलाफ बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाकर अंपायर के सामने उन्हें सियासी खेल के हर छोटे बड़े मैच से हमेशा के लिए बाहर करने की अपील की थी। इस अपील का फैसला सुनाते हुए थर्ड अंपायर ने आज सबसे अहम खिलाड़ी और अपनी टीम के कैप्टन को बॉल टेम्परिंग के इल्जाम में खेलने के लिए फिलवक्त नाअहल करार दे दिया है। जिस कप्तान को आज खेलने से बाहर किया गया है, ये वही इमरान खान है जिन्होंने सिर्फ एक हफ्ते पहले खेले गए इंतहाई अहम और सनसनीखेज मैच में फतह हासिल की थी। ये वही इमरान खान है जिन्होंने खादिम पाकिस्तान की टीम को खेल के हर शोबे में मात दी थी और मुखालिफ टीम की 6 विकेटें उड़ाकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी लिया। कहा जा रहा है कि इमरान खान को ऐसे वक्त में खेल से बाहर करने की कोशिश की गई है जब सिर्फ कप्तान या उनकी टीम को ही नहीं बल्कि तमाशाइयों को भी यकीन हो गया था कि उन्हें फाइनल मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम करने से रोकना मुमकिन ही नहीं। इमरान खान को ऐसे वक्त में खेल से बाहर करने की कोशिश की गई है जब वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल खिलाड़ी बनकर सामने आए। कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान को ऐसे वक्त में खेल से बाहर करने की कोशिश की गई जब उनकी तूफानी बॉलिंग, इन स्विंग, आउट स्विंग और परफेक्ट यॉर्कर्स पर रन बनाना किसी भी मुखालिफ बल्लेबाज के लिए मुमकिन ही नहीं था। उनको ऐसे वक्त में खेल से बाहर करने की कोशिश की गई जब खादिम पाकिस्तान समेत किसी भी मुखालिफ टीम के लिए सियासी मैदान में उनका मुकाबला करने की ना सकत थी और ना हिम्मत। इमरान खान को ऐसे वक्त में खेल से बाहर करने की कोशिश की गई जब इस मुल्क का हर जवान, बच्चा, खातून और बूढ़ा उनको मैदान में खेलता देखने का न सिर्फ ख्वाहिशमंद है बल्कि उनके लिए खुद मैदान में उनके साथ जाने का भी अज़्म रखता है। इमरान खान को खेल से बाहर करने की कोशिश की टाइमिंग को इंतहाई अहम और मुतनाज़ा भी समझा जा रहा है। वैसे आज का ये फैसला बहुत से सवालात छोड़ गया है कि क्या इस फैसले से नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी? क्या नवाज शरीफ और इमरान खान की नाअहली में फ़र्क है या नहीं? क्या ये फैसला आला अदालतों में ठहर सकेगा? इमरान खान ने पिछले हफ्ते जो 6 सीटें जीती थी, अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा? सवाल ये भी है कि क्या इस तरह टेक्निकल नॉकआउट का फैसला इमरान खान की सियासत पे कोई असर या कोई फर्क डाल सकेगा? अब दूसरी तरफ कुछ आलमी कुव्वतों की पाकिस्तान को खेल से बाहर करने की तमाम कोशिशें अपनी मौत आप मर गई हैं। पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर यह है कि फैटिफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। आज इस अच्छी खबर पे भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN के MNA हैं अली गौहर बलोच साहब। एजाजुल हक साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नासिर हुसैन शाह साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जो वजीर बल्दियात सिंध भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अली गौहर बलोच साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आप मोहसिन शाहनवाज रांझा के साथ ये जो केस है ये इलेक्शन कमीशन में लेकर गए थे, तो अली गौहर बलोच साहब, आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करार दे दिया है। सर, क्या ख्याल है कि इसी किस्म का फैसला आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो फैसला आया है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पारिस, मैंने एंट्रो में आपकी बातें सुनी और आज आप भी माशाल्लाह बड़ी फॉर्म में नज़र आ रही हैं। मैं कोशिश करती हूं और रोज़ ही फॉर्म में रहूं। बड़ी फास्ट बॉलिंग आपने बड़ी फास्ट बॉलिंग करवाई है, तो मैं उस पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, फैसला तो पूरी कौम सुन चुकी है। जी बिल्कुल, जो नहीं छक्के चौके की बात नहीं है, मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। बात यह है कि जो फैसला है वो पूरी कौम सुन चुकी है। जो पूरी दुनिया को चोर चोर कहता था, आज पूरी दुनिया के सामने रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि PTI के और किसी आदमी के लिए और किसी लीडर के लिए कोई अचंभे की भी बात नहीं और कोई तकलीफ की भी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं, ये वही इमरान खान है जो डस्का के
کے مقام کے اوپر ووٹ چوری کرتے ہوئے بھی اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے ہاتھوں اور سپریم کورٹ اور پاکستان کے ہاتھوں بھی پکڑا گیا تھا. یہ وہی عمران خان ہے کہ جس کا آپ کو یاد ہوگا کہ جو 14 میں سے 13 ضمنی الیکشن لگاتار ہارا تھا. یہ وہی عمران خان ہے جو پرویز خٹیٹ پشاور KPK میں بھی ہار گیا تھا. یہ وہی عمران خان ہے جس کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پیناما کا بہانہ بنا کر اقامہ کے اوپر جس نے ڈسکوالیفائی کروایا تھا. اور یہ وہی عمران خان ہے جس نے نیب کے ذریعے مسلم لیگ نون کو توڑا تھا اور جنوبی پنجاب میں الگ صوبے بنانے کا نعرہ لگایا تھا. یہ وہی عمران خان ہے. یہ وہی عمران خان ہے کہ جس نے پاکستان میں 4 سال میں کرپشن اور مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور آج اگر یہ توشہ خانہ کی چوری کرتے ہوا پکڑا گیا تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ 6 کیرٹ کی انگوٹھیوں کی جو ہے ڈیمانڈ بھی پوری قوم نے اپنے کانوں کے ساتھ سنی ہے. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا کہ احتساب اوپر سے شروع ہونا چاہیے. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا کہ 63B اور 62B وہ جو شکیں تھیں وہ ختم نہیں ہونی چاہیے چاہے میں ہی اس میں ڈسکوالیفائی کیوں نہ ہو جاؤں. تو آج ایک اور رہ گیا اور یہ وہی عمران خان ہے جو ان تمام باتوں کے باوجود اپریل کے بعد سے ہونے والے جتنے بھی الیکشنز ہیں ان میں جیت رہا ہے. یہ وہی عمران خان ہے. نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وقتی طور کے اوپر ظاہر ہے جب بھی کوئی پارٹی آتی ہے جب IMF کے وہ مطلب ہے کہ معاہدے عمران احمد نیازی صاحب نے کیے اور بھیانک شرائط کے اوپر کیے تو ظاہر ہے کہ اگر ہماری پارٹی جو ہے وہ ان کو کنٹینیو کرے گی تو اس کا کچھ سیاسی خمیازہ تو ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا. علی گوہر بلوچ صاحب لیکن عمران خان کی نااہلی تاحیات نہیں ہوئی نا سر. یہ نااہلی آرٹیکل 63P کے تحت ہوئی ہے جس میں فار ٹائم بینگ یا فی الوقت کا لفظ لکھا گیا. اس میں کوئی صداقت اور امانت کا بھی ذکر نہیں ہے. تو کیا اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ عمران خان کوئی بھی اگلا الیکشن لڑ سکتے ہیں یا صرف جنرل الیکشن ہی لڑ سکیں گے؟ چونکہ سر کئی آئینی اور قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے آج کے فیصلے میں کچھ ابہام ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, فیصلے میں سکم ہے, کچھ ابہام کسی بات کر رہے ہیں, کلیئر نہیں ہے. دیکھیں ابھی تو یہ کیس آگے عدالت میں بھی چلے گا اور وہاں پر 3 سال کی سے قید بھی ہو سکتی ہے اور اس پر عمران احمد نیازی صاحب کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اور کرپٹ پریکٹسز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ فیصلے میں کوئی ابہام نہیں ہے لیکن اگر کسی کو کلیئرلی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ وکلا سے پڑھوا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے کیا پریکاشنز ہو سکتے ہیں. آپ بتا دیں ذرا لوگوں کو. دیکھیں فی الوقت یہ نااہلی ہوئی ہے لیکن یہ فی الوقت کا تعین کیسے ہوگا؟ کیا اس کے لیے بھی آپ سپریم کورٹ جائیں گے جیسے کہ آرٹیکل 62 کے لیے گئے تھے آپ؟ 5 سال کی ہوئی ہے یا پھر یہ صرف اس سیٹ کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے اس کے مطابق تو 5 سال کی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں اگر بائی اینڈ لارج دیکھا جائے تو ہم خود ان چیزوں کے وکٹم رہے ہیں. ہم تو خود کہتے ہیں کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے. ہم خود اس کے حق میں نہیں اور انہی کے پارٹی کے ووڈا صاحب آلریڈی عدالت میں گئے جن کا کیس چل رہا ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہاں لیکن بہرحال جزا اور سزا کا بالکل کانسیپٹ ہونا چاہیے. اگر عمران احمد نیازی صاحب کے کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل ہو, یہ تو کوئی اتنا بڑا سکینڈل نہیں ہے جتنا کہ فورن فنڈنگ کیس والا سکینڈل ہے, جتنے کہ ان کے دیگر کرپشن کے BRT پشاور کا سکینڈل ہے. یہ وہی عمران خان ہے جس نے خود احتساب کا ادارہ پشاور میں KPK میں بنوایا اور خود ہی اس کو تالا لگا دیا تھا. تو سر اسی عمران خان کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے آج نااہلی کا فیصلہ دیا, علی گوہر بلوچ صاحب ذاتی طور پہ آپ کیا چاہتے تھے کہ یہ ان کی نااہلی 62(1)(f) کے تحت ہونی چاہیے تھی یا جو آرٹیکل 63P کے تحت ہوئی ہے اس میں بھی آپ لوگ خوش ہیں, آپ لوگ مطمئن ہیں یا تاحیات نااہلی ہونی چاہیے؟ نہیں دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران احمد نیازی ہر اس کیس میں ایکسپوز ہو جس میں اس نے کرپشن کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پوری قوم نے نہیں دیکھا کہ جب پرویز الہی کی حکومت بنی ہے تو فرا گوگی کے اینٹی کرپشن میں بنے ہوئے کیسز NRO2 تو خود لیا عمران احمد نیازی نے کہ وہ کیسز ختم کروائے ہیں, اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں اور اس کو فرار کروایا ہے ملک سے باہر تاکہ وہ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے. یہ مطلب ہے کہ یہ بات کریں گے تو پھر بات بہت لمبی چلے گی. ٹھیک ہے, تو یہ سپریم کورٹ کہ عمران احمد نیازی صاحب کے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں. نے نااہل کیا تھا 62(1)(f) کے تحت, تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا نا کہ کوئی شخص
صادق اور امین نہ رہے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے. بعد میں سپریم کورٹ نے آپ کو پتہ ہے اس کی تشریح کر کے کہا تھا کہ یہ جو نااہلی ہے یہ تاحیات ہے, اور ابھی آپ نے ٹھیک کہا کہ فیصل واڈا بھی اسی کے تحت نااہل ہوئے تھے, لیکن عمران خان کے اوپر یہ آرٹیکل لاگو نہیں ہوا نا. تو یہ میں وہی جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ ہی کلیئر کر دیں کہ کتنی نااہلی, یا سپریم کورٹ جائیں گے پھر وہاں سے تشریح ہوگی پھر پتہ چلے گا. میں تو آپ جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ تو 5 سال کی نااہلی ہے. مزید آپ کو مطلب ہے کہ اگر یہ آرٹیکل میں آپ کو تو سمجھ آ گئی, لیکن اس آرٹیکل میں 63B میں غور بلوچ صاحب ایسا کچھ لکھا نہیں ہے, تو آپ نے کیسے سمجھ لیا اس کو؟ دیکھیں یہ تو تفصیلاً فیصلہ سامنے آ جائے گا تو پھر پورے پاکستان کو پتہ چل جائے گا کہ عمران احمد نیازی صاحب کی کتنی نااہلی ہوئی. تو آپ پھر پڑھ کے سنا دیں. باہر نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ایک کو ڈینگی ہے, کریں گی, لیکن یہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب نااہل ہو چکے ہیں. اب تو ان کو اس میں جو انہوں نے کرپشن کیا ہے اس پر سزا بھی ہونا باقی ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی ہوگی سزا. اور اس کے بعد ابھی اس ایک میں نہیں, ابھی فورن فیس میں ان کو سزا ہوگی, ابھی ان کو اس کے بعد BRT پشاور میں بھی سزا ہوگی, ابھی ان کو آٹا اور چینی کے کیس میں بھی سزا ہوگی, ابھی ان کو سونامی ٹریز والے سکینڈلز میں بھی سزا ہوگی, ابھی ان کو فورن وہ جو باہر سے پیسہ آیا تھا اور یہ جو مطلب ہے کرونا کا فنڈ تھا جو وہ اربوں روپے کا گھپلا کیا ہے. پاکستان کی معیشت کا بھٹا جو ہے وہ عمران احمد نیازی صاحب کی کرپشن کے وجہ سے بیٹھا ہے. حالات جدھر بھی ہوں جس طرف بھی جا رہے ہو وقت ثابت کرے گا کہ عمران احمد نیازی ایک کرپٹ آدمی ہے, کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہے, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایکسپوز ہوگا. دوسروں کو پتھر مارنے والا کا پتہ چلے گا کہ یہ خود بھی شیشے کے اعجاز الحق صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آج عمران خان کو کرپٹ پریکٹس کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے, اور جو یہ ان کی نااہلی ہوئی ہے اس سے وہ کرپٹ ثابت ہو گئے ہیں سر, یا آپ کا خیال جو ہے وہ اس سے کچھ مختلف ہے؟ نون لیگ نے جلدی مٹھائی تو نہیں کھا لی. جو باتیں آپ سن رہی ہیں پارس, یہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. مطلب یہ الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف نااہلی کا کیس سنا دے. وہ ریفر کر سکتے ہیں, یا وہ ریفر کر دیں ہائی کورٹ کو یا کر دیں سپریم کورٹ کو. کوئی الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے, نہ وہ کوئی کورٹ ہے جو وہ کر دے. اور پھر ایک اتنا متنازع شخص جس کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی مانتی نہیں, اور کیا توشہ خانہ صرف عمران خان کے زمانے میں آیا, توشہ خانہ تو چل رہا ہے 1947 سے, اور بڑی بڑی لوگ تو بڑی بڑی گاڑیاں اربوں خربوں کی جیولری لے کر چلے گئے, اور ان کی جو جیولری چرائی ہوئی تھی وہ سوئٹزرلینڈ سے نکل آئی جا کر. ان کو جب کچھ نہیں کہا گیا, جب NRO کو وائٹ آف بنیشیا قرار دے دیا گیا, جب $60 ملین نکل آئے, جب سر محل نکل آیا, وہ دندراتے پھر رہے ہیں اور صدر بننے کی خواب دیکھ رہے ہیں آج بھی. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی ان کو تھوڑے دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ٹرن اراؤنڈ ایک سیکنڈ میں ہو جائے گا جب ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جائے گا, کیونکہ توشہ خانہ کے کمیشن نے فیصل واڈا کو بھی تو نااہل کیا تھا نا, اور کورٹ نے وہ فیصلہ بھی آپ کو پتہ ہے برقرار ہی رکھا, اور یہاں بھی الیکشن کمیشن نے یہ تسلیم کیا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں وہ بیچ کر جو رقم حاصل کی تھی وہ ڈکلیئر نہیں کی. تو اس طرح سے یہ مس ڈکلیریشن تصور ہوئی نا, تو یہ ایک آپ کے خیال میں یہ ایک کرپٹ پریکٹس نہیں ہے؟ بالکل کرپٹ پریکٹس نہیں. انہوں نے ڈکلیئر اس وقت کرنے میں کوتاہی ضرور ہوئی ہوگی, لیکن اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے لی ہے, اور اس کی ساری ڈیٹیلز ہیں موجود. یہاں تو توشہ خانہ تک پہنچی نہیں چیزیں, اور بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں چلی گئی, اور جو پہنچی بھی ہے وہ اونے پونے 10% پہ دے دی گئی. عمران خان نے تو 20% سے اس کو 50% پہ لے کر گیا تھا چیزیں لینے کے لیے. تو یہ بھی آپ ذرا غور کریں, اور جا کر فورن آفس سے توشہ خانہ کا ریکارڈ نکالیں, آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. پچھلی حکومتوں کے صرف SRO نکال لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بڑے بڑے محلات اور یہ سر محل اور یہ ایون فیلڈز اور یہ باقی چیزیں جو ہیں کہاں سے آئی ہیں. صرف SRO نکال لیں, ان کے دورے چل رہے ہیں اس وقت میں 600 BMW کی گاڑیاں چلتے رہے, پھر بریت ہوئی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اعجاز الحق صاحب, آپ کو پتہ ہے نون لیگ 5 سال سے بیانیاں بنا رہی ہے سر. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو اس تنخواہ کو ڈکلیئر نہ کرنے پہ تاحیات نااہل کیا گیا, جو انہوں نے تنخواہ لی ہی نہیں تھی. تو سر قابل وصول اثاثے پر مس ڈکلیریشن پہ جب تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے, تو پھر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں ان کو بیچ کے جو رقم ہے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا, تو یہ جو مس ڈکلیریشن ہے آپ کے خیال میں اس پہ نااہلی ویسے نہیں ہو سکتی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پہ جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں؟
जो वो इलेक्शन कमीशन के बारे में कह रहे थे वो दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। देखें कहाँ है वो ज़राए जिनके जरिए वो मालात खरीदे गए थे। जब कहा गया कि ये है वो ज़राए और ये है वो वसाइल, और उसके बाद फिर एक कोई मनी ट्रेल तो आज तक आई नहीं। लोगों की नाअहलियत भी खत्म हो गई, और मैं चाहता हूँ कि नवाज शरीफ की नाअहलियत बहुत जल्दी खत्म हो जाए ताकि वो भी पाकिस्तान आ जाए और अपनी पार्टी को लीड करे आगे। लेकिन आप एक सबसे बड़े पॉपुलर लीडर को एक सियासत से फील्ड से ही बाहर कर रहे हैं, ताकि ये 13 जमातें जो है ये आपस में वन साइडेड इलेक्शन लड़ लें, सीटें बांट लें, और पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो पनपती रहेगी आपके ख्याल में इस तरह? तो ये तो ना। अच्छा सर, आपने अभी जब रिसेंटली इमरान खान से मुलाकात की थी तो ये चिश्तियां बहावल नगर का इलेक्शन जो पंजाब असेंबली की ज़िमनी सीट थी उस पर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया था, और वहाँ पे पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो 12,000 वोटों से उसने लीड ली थी। तो जब मुलाकात हुई थी खान साहब से, उस वक्त आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन का उनके हवाले से उनके खिलाफ यही फैसला आ सकता है, चूंकि कौम को तो अपने जलसों में काफ़ी अरसे से वो जो लोग आते हैं उनके जलसों में उनको तैयार कर रहे थे? देखें उनको भी मालूम था, कौम को भी मालूम था कि ये इलेक्शन कमीशन जो है इसकी जो लगाम है वो किसी के हाथ में है, और जब वो सीधे वाली खींचती है सीधे तरफ मुड़ जाते हैं, जब उल्टी वाली खींचते हैं तो ये उल्टी तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे कि वो दोनों तरफ से उनको चलाया जा रहा है और चाबुक भी हाथ में पकड़ी हुई। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान को ने जो नैरेटिव बिल्ड किया, देखें तोशा खाना तो बहुत छोटी चीज है, उनके खिलाफ अब जो चीज भी निकाल लें, उनका नैरेटिव पाकिस्तान के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। जितने इल्जाम उनके लगाएंगे, देखें पहले वो बिल्कुल लोएस्ट पे थे अपनी पॉलिटिकल लाइफ के, कुदरती तौर पर उनका कुप जो है वो निकल गया, रजीम चेंज हो गया, पहले नंबर पे 0 से लेकर 2/3 में पहुंच गया आज वो, और ये पिछले ज़िमनी इंतखाबात ने साबित कर दिया। अब ये दूसरा उनका निकाला गया, अब 2/3 से उनको 3/4 पे ले जाएंगे इंशाल्लाह, और आप देखेंगे जब इलेक्शन होगा। आगे बात करती हूँ, ठीक। नासिर शाह साहब एक और वज़ीर आज़म नाअहल हो गया है सर। इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब नाअहल हुए, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल हुए। नासिर शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि अदलिया या इलेक्शन कमीशन मौजूदा या साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी अगर नाअहली करता है, उन्हें नाअहल करता है, तो आपके ख्याल में क्या ये अच्छी रिवायात हैं? वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, ज़ाती तौर पर मैं एक सियासी कारकुन हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और इन नाअहलियों और इस तरह के दीगर जो भी चीज़ें हों इनको हम सपोर्ट नहीं करते, हम खुद इसके विक्टिम्स रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इशू है आज का, वो एक मकाफात अमल है। खान साहब सबको इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, चोर चोर, सब करप्ट, सारी चीज़ें, खुद को बड़ा पारसा, लेकिन इसमें कोई उभाम नहीं है। ये जो आज का फैसला आया है, ये 2 और 2 4 ही होते हैं ना, कोई 2 और 2 5 तो नहीं होते जी। आपने तोशा खाने से चीज़ें उठाई, जिनका आपने जब बात निकली तो फिर उनका रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई, वहाँ पे पैसे रखवाए गए या उनको उससे पहले बेच भी दिया गया, और फिर अपने जब लेते हैं तो अपने ही अकाउंट से पैसे दिए जाते हैं। यहाँ पे अभी बात हुई कि जी पहले बड़े लोगों ने गाड़ियाँ ली, दीगर चीज़ें ली, वो भी सब ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने अकाउंट से पैसे दिए, अपने असासों में, अपने एसेट्स में, अपने गोशवारों में उनको जाहिर किया। ये तो एक आपके इल्म में है कि हर जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप थी हकीकी, उसको हमेशा उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती रही और इस तरह के केसेस बनाए जाते रहे। खान साहब पे तो पारस साहिबा ये प्रूफ है कि उन्होंने गोशवारे छुपाए, उन्होंने ये चीजें छुपाई, और इखलाक की घिरी हुई हरकत कि जिस एक किसी सरबराह ने उनको तोहफा दिया वो जाके उन्होंने मार्केट में बेच दिया। और फिर ये तो होगी चले इखलाकियात की बात ना करें सर, हम लोगों को इखलाकियात की बात जो है ना वो मेरे ख्याल से करना ज़ेब नहीं देती ना, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े हादसात सानियात हो जाते हैं। बताएं ना, इखलाकियात किसको छू के गुजरती है? इखलाकियात वो होती है जो बरतानवी वजीर आजम ने किया, 45 दिन के बाद अवाम से किए गए, कौम से जो वादे थे पूरे नहीं कर सकी, मुस्ताफी हो गई है सर। यहाँ पे इखलाकियात की बात आपके ख्याल में हमें करना चाहिए? मैं एक ब्रेक ले लूँ, यहीं से बात शुरू कीजिएगा, फिर ब्रेक लेते हैं। न्यूज़ भी
अच्छा नासिर शाह साहब, आप अपनी बात भी जारी रखिएगा और सवाल ये सर, आप समझते हैं, पीपल्स पार्टी समझती है कि इस केस में वाकई इमरान खान नाअहल हुए हैं या सिर्फ उनको जो सीट थी उनकी उससे डिसीट किया गया है जो 2018 में जीती, जिसकी बेस पे वो कौमी असेंबली में इस वक्त MNA है? क्योंकि सर ये जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना 63P, इसमें ना 5 साल की नाअहली का जिक्र है, ना इसमें ताहयात नाअहली का जिक्र है और ना ही इसमें कोई सदाकत और अमानत का जिक्र है। देखिए, मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ कि हम तो नाअहली एक दफ़ा की हो, ताहयात हो, हम तो इसमें है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि लोग फैसला करें, इलेक्शन में वो फैसला करें कौन अहल है और कौन नाअहल है। लेकिन ये जो आज बात को घुमाया फिराया जा रहा है कि जी बड़ा जुल्म हो गया खान साहब के साथ, ये एक तफसीली चीजें सामने हैं। उन्होंने गोशवारे 3 साल तक उसमें जिक्र नहीं किया। जब बातें निकली हैं तो तब वो कहते हैं, मैं सारी बातें अली गौहर बलोच साहब की दोहराना नहीं चाहता, उनका एक एक लफ्ज सच पे मुबनी था। और फिर ये तो कानूनी काम है, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, अली गौहर साहब इलेक्शन लड़ते हैं, हम अपने एसेट्स, अपने असासे गोशवारे हर साल अपडेट करते रहते हैं। कभी आगे पीछे होता है, उसी वक्त सस्पेंशन आ जाती है हमारी। कई लोगों को अगर गलत भरे तो नाअहलियां पहले भी हुई हैं। लेकिन ये तो मावरा समझते हैं खुद को कि हम अनोखे लाडले हैं, हमारे लिए कुछ ना हो, हम जो कहें वो हो जाए। अभी ये आप भी कह रही थी जी इलेक्शन में बड़ा, ये इलेक्शन जीते कौन से हैं? जो सीटें PTI की थी और फिर उसमें भी कराची और मुल्तान में इनको बुरी शिकस्त मिली है। फिर कहते हैं मलीर में जो है जी बड़ी रिगिंग हुई। आप पारिस इस पे जरूर प्रोग्राम करें कि जो एरिया मलीर कैंट इसके इर्द गिर्द का है जहां पे कोई शिकायत नहीं आई, 2018 में वहां पता नहीं कितने वोट दिखाए गए थे खान साहब के और इस दफा बहुत कम वोट पड़े जिसकी वजह से वो हारे। अब जहां हारते हैं वो कहते हैं कि, लेकिन आपके ख्याल में मुल्तान में तो ये इल्जाम लगाते हैं। अगर कहा जा रहा है कि वहां पे PTI का कैंडिडेट कमजोर था, अगर वहां भी इमरान खान होते खड़े तो आपके ख्याल में क्या वहां का रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ हो सकता था? देखें, वो भी वहां पे मजबूत कैंडिडेट क्यों नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं। अब ये छुपने की बातें हैं ना कि जी ये कह दें, या लियारी से क्यों भागे खान साहब, शकूर शाद से जाके स्टे करवा लिया, जैकवाबाद से क्यों भागे, वहां के MNA साहब ने कहा जी मैंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया और मैं जो हूँ छुट्टी की दरखास्त ले लें मुझसे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, एक ऐसा कुछ है लोगों में इन्होंने झूठी चीजें जो लहराई हैं। अच्छी बात है कि आप ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है, लेकिन ये बताइए कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उससे आप लोग क्यों भाग रहे हैं सर? तीसरी दफा बल्दियाती इंतखाबात कराची में मुलतवी हुए हैं, ये इसमें क्या मसला है? क्या यकीन नहीं है कि कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में जीत सकती है? पारिस ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, यहाँ पे 4 डिवीजन में इलेक्शन हुए जिसमें 90% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो जीते। 2 डिवीजन में इलेक्शन थे। आपके इल्म में है कि हैदराबाद में सैलाबी सूरत हाल की वजह से खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं कराएंगे, कराची डिवीजन में करा लें। हमने कहा कि इसी वजह से फेज वाइज थे कि यहाँ पे ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है, लोग रखे जाते हैं, तो आप इनको यहाँ दो हिस्सों में रखें। सुन ले 1 मिनट, यहाँ इसको सुन ले 1 मिनट सुन ले, यहाँ इसको 2 हिस्सों में कर दें, कराची के ही हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। अब ये भाग रहे, हम तो यहाँ जीत रहे हैं, हम तो क्यों इस चीज को छोड़ेंगे? PTI ने तो एक शोशा बनाया हुआ है। PTI ये कह रही है कि आपके पास उनके लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए नफरी है, आपके पास उनके लॉन्ग मार्च का रास्ता रोकने के लिए सिक्योरिटी है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी नहीं है। आपके पास बिलावल हाउस के लिए उसकी सिक्योरिटी के लिए नफरी है, लेकिन आपके पास बल्दियाती इलेक्शन के लिए नफरी नहीं है। सर ये क्या माजरा है? ये तो इल्जामात हैं जो आप उनकी तरफ जो वो कहते रहते हैं, वही चीजें आज देख लें। एहतजाजों के साथ साथ मिठाइयां भी बट रही हैं आज के फैसले पे, और एहतजाज कामयाब कहां पे हो रहे हैं? एक चीज जो बहुत अलार्मिंग है कि वो जहां पे PTI की हुकूमतें हैं वहां पे 50-60 लोग निकल के भी रोड ब्लॉक कर देते हैं, और जो आम हैं, जो हमारी आम बहनें, माएं, बच्चियां, बच्चे, बुजुर्ग,
ان کو تکلیف دے رہے ہیں, ایمبولینسز رکی ہوئی ہیں, رکشے والوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں, جو عام شہری ہیں ان کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں. ناصر شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے, کیا کسی ادارے سے نااہلی, مس کال ہے, کیا کسی ادارے سے نااہلی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سیاستدان کی پاپولیرٹی کو ختم کر سکتی ہے؟ آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی نااہل ہوئے, ان کے بیٹے موسیٰ گیلانی اس دفعہ الیکشن جیت گئے, میاں نواز شریف نااہل ہوئے تھے, وہ اس کے بعد زیادہ پاپولر ہوئے. آپ کے خیال میں عمران خان اب مزید پاپولر ہوں گے یا وہ غیر مقبول ہوں گے اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں میں تو سیاسی ورکر ہوں, ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم تو اس نااہلیوں میں جاتے ہی نہیں ہیں, لیکن ان کی چوری سامنے آ رہی ہے. جو یہ خود کو کہتے تھے کہ بڑا پارسا ہوں اور سب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا. توشہ خانے میں انہوں نے ہر چیزیں چھپائیں, اور ابھی چیزیں ان کے سامنے اور بہت ساری آ جائیں گی. جو ابھی وہ ایک اور کوئی اسکینڈل آ رہا ہے, 3-4 اور چیزیں, فرا گوگی کو جو علی گور صاحب بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے ان کو این آر او دے دیا, اور یہ ساری حقیقتیں ہیں. اب یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف ہم کرمنل پروسیڈنگز شروع کریں گے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اس میں اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گی یا اس حکومت کا اتحادی ہونے کے باوجود آپ اس معاملے میں نیوٹرل رہیں گے؟ دیکھیں ویسے جو بھی چیزیں اس وفاقی حکومت کے فیصلے ہیں, ظاہر ہے جو پچھلی نااہل وفاقی حکومت تھی پی ٹی آئی, اس کی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہمیں بھی سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, ان پاپولر فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, جن کی وجہ سے بھی تھوڑا ان کو الیکشن میں پذیرائی مل رہی ہے. لیکن ہر فیصلے میں ہم ساتھ ہیں. لیکن میں اپنا سیاسی نظریہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کسی کو نااہل کر کے الیکشن سے باہر کرنا نہیں چاہتے, کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانا چاہتے. ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے, لیکن باقیوں کو ذرا میں اس میں ایک دفعہ پھر شامل کر لوں. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کو اب لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے, کیونکہ میاں نواز شریف نااہل ہیں, اب عمران خان بھی نااہل ہو گئے, یا آپ لوگ اس سے بھی مزید زیادہ لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں, وہ اس طرح کہ میاں نواز شریف کی بریت اور عمران خان کی تاحیات نااہلی ہو جائے؟ اگر دیکھیں پارس, ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ ان حالات کا ذکر کریں تو پھر تانے بانے تو 2016 سے شروع ہوتے ہیں, اور لیول پلینگ فیلڈ والا جو معاملہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو آپ بات کرتی ہیں, تو پھر لیول پلینگ فیلڈ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ 2018 میں میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر تھے, نہ صرف ان کو نااہل قرار دیا گیا بلکہ جس وقت وہ اپنی اہلیہ ان کی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی, اور اس اجلت میں پاکستان میں فیصلہ سنایا گیا, اور ان کی درخواست پر اس فیصلے کو دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر ان کو اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ جیلوں میں بند کیا گیا, ان کی گھر کی تمام خواتین کے خلاف کیسز بنائے گئے, پارٹی کی تمام لیڈرشپ کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے. اس وقت تو عمران احمد نیازی صاحب بڑی بغلیں بجایا کرتے تھے اور بڑی مٹھائیاں تقسیم کیا کرتے تھے. آج جب احتساب کا سلسلہ ان کی طرف جا رہا ہے تو پھر عمران احمد نیازی صاحب کے لیے یہ کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. ایک تو میں آپ کی وساطت سے میری گزارش سن لینا, پروگرام کی وساطت سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے بھی نکل گیا, یہ بھی پوری قوم کو ایک مبارکباد ہے. اور جس میں کہ 4 سال پورے عمران احمد نیازی صاحب کی بھی ادھر گورنمنٹ رہی ہے, اور وہ ایڈی چوٹی کہ اس وقت بڑے نمبر بناتے تھے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ چلے پاکستان کا یہ سب دیکھیں میری بات سنیں, تو اگر 26 پہ کر دیا تھا تو پھر 26 میں کروا لیتے نا اس کو شامل, تو پھر اس وقت گرے لسٹ میں سے کیوں نہیں نکلوایا. لیکن بہرحال یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک اچھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ایک اینالسٹ بھی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ عمران احمد نیازی صاحب کا نعرہ یہ نہیں ہے کہ وہ جیتے, وہ کہتے ہیں کہ ملک میں انقلاب آ چکا ہے, ملک میں جو ہے وہ مطلب پی ٹی آئی کے علاوہ لوگ کسی کو ووٹ ہی نہیں دینا. آپ کے انٹرو کے بھی یہی الفاظ تھے, لیکن یہ بتائیں کہ جو ابھی حالیہ الیکشن پر ہی بات کر لیں, کیا یہ انقلاب والے ووٹ تھے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہر حلقے کا رزلٹ کیا تھا جس میں کہ پی ڈی ایم یا نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ پڑے وہ کتنے پرسنٹ تھے, اور جو عمران احمد نیازی کو ووٹ پڑے وہ کتنے پرسنٹ تھے؟ کیا انقلاب ان نتائج سے آیا کرتے ہیں؟ کیا اس کو آپ عمران احمد نیازی صاحب کی کامیابی سمجھتی ہیں جس میں آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہی تھی؟ آج انٹرو آپ کو لگتا ہے بہت اچھا لگا. بات یہ ہے
میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نہیں رائے نہیں ہے، یہ رائے نہیں ہے، یہ آپ کی رائے ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، نہ کوئی انقلاب آیا ہے، نہ ان الیکشن نے ثابت کیا ہے کہ کوئی انقلاب آیا. مجھے یہ بتائیں کہ 2 سیٹیں ملتان سے بھی سیٹ آ رہے، کراچی سے بھی سیٹ آ رہے، انقلاب کدھر سے آ گیا؟ پنجاب میں ہمارے 2 کینڈیڈیٹ تھے، ایک میں عابد شیر علی تھے، وہ 15-20 ہزار سے آ رہے. دوسری طرف سے ہماری جو امیدوار ننکانہ سے تھی وہ ٹوٹل 8-10 کے مطابق جو عمران خان 7 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے تو ان کو 7 کی 7 سیٹوں سے ہارنا چاہیے تھا نا. پھر ہارے تو وہ صرف 1 سیٹ سے جن پہ وہ خود کھڑے ہوئے تھے. آپ لوگوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی. بتائیے آپ نے کیوں الیکشن کیمپین نہیں چلائی؟ آپ کی انتخابی مہم مریم نواز چلاتی تھی، وہ اس اہم مارکے سے پہلے لندن کیوں چلی گئی سر؟ کیوں توجہ نہیں تھی آپ لوگوں کی اس طرف؟ یا آپ نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، 2 قومی کی ہیں، 2 صوبائی کی ہیں، جیت جائیں گے، کے پی کے کو مولانا دیکھ لیں گے، اے این پی دیکھ لیں گی، سندھ کو ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ لے گی. توجہ دینی چاہیے تھی نا سر آپ کو. کیسے لڑیں گے جنرل الیکشن آپ؟ یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. کہ آپ نے ہماری ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جو کہ وجوہات بنی شاید اس وجہ سے کہ جس وجہ سے تھوڑے بہت مارجن سے فائٹ ہوئی. سر وہ کہتے ہیں آپ انتقامی کارروائیوں میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے توجہ نہیں دے پا رہے. اب آپ بھی انتقامی کارروائیاں کریں گے تو عمران خان کی حکومت میں اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا پھر؟ اب اگر مجھے بات کرنے کا، چونکہ میں نے آپ کو جواب کچھ دیے تو اب آپ مجھے بات نہیں کرنے. نہیں سر، آپ بات کریں، آپ جواب دینے کے لیے بلایا ہے آپ کو میں نے، اور میں نے آپ سے سوال ہی کرنا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سندھ جو ملتان والی سیٹ ہے، اس سیٹ کے اوپر کیا انقلاب آیا تھا کہ وہ عمران احمد نیازی صاحب ہار گئے؟ کراچی سے وہ انقلاب آیا تھا جو وہ ہار گئے. عمران، وہ تو ہم سب کو کہتے ہیں کہ ہمارا تو سیاسی وجود ہی ختم ہو دونوں جگہوں پہ آپ کا نون لیگ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے جو آپ کی اتحادی اور کچھ فیصلوں میں آپ کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے اور کچھ میں غائب. اب مجھے یہ بتائیے سر، آپ کے فیصلے پہ آ جائیں پلیز. مجھے یہ بتائیے کہ اگر عمران خان کورٹ میں اس کو چیلنج کرتے ہیں، وہاں سے ان کو اسٹے ملتا ہے، یا اگر یہ آگے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا جاتا ہے علی گوہر بلوچ صاحب، تو کیا آپ اس فیصلے کو قبول کریں گے یا پھر آپ عدالت کے خلاف بیانیہ بنائیں گے، ان کے خلاف کھڑے ہوں گے پھر؟ نہیں دیکھیں، ہم تو ان کے ابھی تو بہت سارے دیکھیں نا، ابھی تو فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے بھی آنے ہیں، ابھی تو اور بھی میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں جس میں عمران احمد نیازی صاحب، یہی تو میں کہتا ہوں کہ امیدیں باہر رکھیں آپ. میں ذرا ایک سوال اور کر لوں، باقی 2 کیسے کیونکہ ٹائم آج بالکل ختم ہو گیا. دوسروں کو چور کہنے والا خود پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو نکلا. یہ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ دوسروں کو چور کہنے والا آج خود سب سے بڑا ڈاکو نکلا ہے. ٹائم دیجیے گا علی گوہر بلوچ صاحب، آپ سے میں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی اور آپ نے ہر سوال کو ایڈریس کیا، جواب دیا، بڑی اچھی بات ہے. اعجاز الحق صاحب، میں آپ کی ایک رائے جاننا چاہتی ہوں اس چیز کے اوپر کہ سر یہ جو آرٹیکل 62 اور 63 ہیں، یہ آپ کے والد صاحب جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں یہ آئین کا حصہ بنے تھے. آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان آرٹیکلز کے تحت ہونے والی جو تمام نااہلیاں اب تک ہیں وہ درست ہیں، یا آپ کے خیال میں ان کو مس یوز کیا گیا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ 13ویں ترمیم میں، اس کے بعد 18ویں ترمیم میں، اور اس کے بعد جو ترمیمیں آئی اس میں بہت سی چیزیں ختم کر دی تھی. تو کسی نے منع تو نہیں کیا تھا ان کو کہ جب 18ویں ترمیم کی تھی آپ 62 بھی جو آرٹیکل ہے آپ چاہتے تو اس کو فارغ کر سکتے تھے، کیونکہ آپ نے آئین کے اندر تبدیلیاں تو 2/3 اکثریت سے کی تھی نا. تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی بدلتی رہتی ہیں، اس کی طریقہ کار بھی بدلتا رہتا ہے. بہت سے لوگ جو تھے وہ صادق اور امین نہیں تھے، اور جو صادق اور امین نہ ہو، میں سمجھتا ہوں اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے. اور صادق اور امین کا مطلب کیا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں. لیول پلینگ فیلڈ اس وقت یہی ہے کہ آپ عمران خان کو بند کر دیں، نااہل کر دیں، اور باقی 13 جماعتوں کو آپس میں الیکشن لڑنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ تو کوئی انقلاب ہی نہیں تھا، ایک پارٹی ایک طرف تھی، 13 جماعتیں ایک طرف تھی. تو اس سے بڑا انقلاب پاکستان کی تاریخ میں کیا آئے گا؟ سر وہ ایک بیانیہ بنا رہی ہے نون لیگ، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی توہین عدالت میں نااہل ہوئے تھے، میاں نواز شریف جو ہیں وہ قابل وصول اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے پہ نااہل ہوئے تھے، لیکن عمران خان وہ واحد سیاستدان ہے جو کہ ایک کرپٹ پریکٹس میں نااہل ہوئے ہیں، چاہے کتنی بھی مدت کے لیے ہوئے ہوں. تو آپ کو لگتا ہے ان کے اس بیانیے میں کچھ وزن ہے؟ دیکھیں، میری بات سنیں فارس، کرپٹ پریکٹسز کیا ہوتی ہیں؟
سر مال کس کا تھا, کہاں سے پیسے آئے تھے, اس کی منی ٹریل کہاں ہے, $60 ملین جو پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ کے اندر, اس کی منی ٹریل کہاں ہے, وہ جو گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے کاغذ نکال کر پاکستان ایمبیسی لندن لے کر گئے تھے سوئٹزرلینڈ سے, وہ کاغذ کہاں ہے؟ دنیا تو پوچھ رہی ہے, وہ کہہ رہے جی ہمارے فلیٹس نہیں ہیں, آج بھی اسی کے اندر رہ رہے ہیں. تو یہ کرپشن ہے یا وہ کرپشن ہے جو کہ ایک انسان کہہ رہا ہے کہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں یہ میں نے لی ہیں چیزیں وہاں سے, میں ڈکلیئر نہیں کر سکا تھا. تو اس میں کون سی کوئی اتنی بات ہوگی ہے کہ ہم جو ہے وہ آسمان کو سر پر اٹھا رہے ہیں, اور اس سے بڑا انقلاب کیا آئے گا میں سمجھتا ہوں. تو جب بھی الیکشن ہوں گے سیٹیں تو وہی ہوں گی, کچھ عمران خان پی ٹی آئی نے خالی کی ہوں گی, کچھ پیپلز پارٹی نے, کچھ JUIF نے, تو انہیں پہ الیکشن ہونے ہیں نا. جی اعجاز الحق صاحب کی آپ نے بات سنی اور آپ نے دیکھا کہ وہ, مجھے ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ آرٹیکل 62-63 جو ہے اس کے حامی بھی ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے آرٹیکل 62-63 کی موجودگی کے حق میں نہیں ہے. آپ اس میں ترمیم چاہتے ہیں, لیکن جب اس کا اطلاق ہوتا ہے تو سر آپ اس کو پھر سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ آپ لوگوں کا دوہرا معیار نہیں ہے؟ ویسے بھی آپ پہلے بھی اسی پہ گفتگو کر رہے تھے نا کہ ہم نااہلیوں کو سپورٹ نہیں کرتے اس پر. دیکھیں 62-63 جب بھی آیا وہ اپنے طور پر ایک, جب بھی ڈکٹیٹرشپ کا کوئی دور آتا ہے تو وہ خود جس کو چاہیں اہل کر دیں, یہ ایبڈو, یہ نااہلیاں, یہ تب سے شروع ہیں. میں صرف یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو 62-63 پر بڑا زور دیتے تھے خان صاحب بھی, تو وہ اب اس بات کو مان کیوں نہیں رہے؟ جب انہوں نے ایسیڈز آن لائن ہوتے ہیں, گوشوارے سارے سامنے ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, ہر چیز عیاں ہے, تو پھر اب اس میں کیا, اب جب پکڑے گئے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں وہ پکڑے گئے, پریشرائز پیپلز پارٹی کا کلیئر چاہ رہے کریں. ہیں. نہیں پیپلز پارٹی کا بات کلیئر کریں ناصر شاہ صاحب, کہ آپ کہیں کہ یہ آرٹیکل درست ہیں اور اس میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے تحت جتنی بھی نااہلیاں ہوئی ہیں وہ بالکل درست ہیں. سر اب دیکھیں اس طرح کی باتیں تو نہ کریں نا کہ یہ جو آرٹیکلز ہیں اگر ان کی کسی شک کے تحت عمران خان نااہل ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ غلط ہے. جی فارس صاحبہ, تھوڑا سا اپنا جو آپ کا حافظہ ہے وہ بہت اچھا ہے, اس کو ذرا پیچھے لے جائیں. ہم تو شروع سے ان چیزوں کے خلاف ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں, لیکن اب کہہ یہ رہا ہوں کہ ہمیں تو جس طرح سے پیش کیا گیا پیپلز پارٹی کو, مسلم لیگ نون کو, دیگر لوگوں کو, اور ان فرشتوں کو جس طرح پیش کیا جا رہا ہے, میں تو فرشتوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو فرشتے چور نکل آئے, اب ان کا فیصلہ کون کرے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو اسکرین, ٹی وی اسکرین میرے سامنے نہیں ہے, اعجاز الحق صاحب کے سامنے مسلم لیگ ضیاء لکھا ہوا ہے یا پی ٹی آئی کی کوئی ذیلی تنظیم لکھا ہوا ہے؟ ابھی ضیاء لکھا ہوا ہے ان کے سامنے. اس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اتحادی ہے نا ان کے, سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ شامل ہو گئے ہیں. اوکے, اسی طرح ہمارے ساتھ بھی. یہ آپ کی خواہش ہے یا سوال کیا ہے؟ نہیں, وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کسی ڈسٹرکٹ کی عہدیدار ہیں ان کے. ٹھیک, ناصر حسین شاہ صاحب, علی گور بلوچ صاحب اور اعجاز الحق صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.